صوفیہ جو ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں وہ ایک شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی خانقاہ بنیادی طور پر جو پریشان حال ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، نادار اور غریب ہوتے ہیں، ان کے لیے پناہ گاہ کا کام کرتی ہے، جن کا کندھا دکھیارے جو ہیں ان کے لیے ایک طرح سے سر رکھ کے اپنے آنسو بہانے اور جو غموں کا بوجھ ہلکا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب نہیں رہتے ہیں تو ان کی جو خانقاہ ہے اور درگاہ ہے وہ لوگوں کے لیے ایک طرح سے مرجع خواص و عوام بن جاتی ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں، اپنے دلوں کی مراد بیان کرتے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر جو ہے ان کے لیے خیر کا اور صلاح کا اور فلاح کا کام کرتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو ہندوستان میں چشتیہ سلسلے کے بانی بھی ہیں اور سرخیل بھی، ان کا تعلق ایران کے سجز کے علاقے سے یا سنجر علاقے کہتے ہیں، دونوں نام لیے جاتے ہیں، وہاں سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے والد کی وراثت کو سنبھالا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ آئے، آپ نے ان کی خدمت میں کچھ کھانے کو پیش کیا، انہوں نے اس میں سے تو کچھ نہیں لیا بلکہ کھلی چبائی اور چبا کے آپ کو دی اور کھلائی، اور اس کے بعد آپ کے ہاں قلب ماہیت ہو گئی، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اور ایک طرح سے جو یاد الہی ہے اس کی طرف آپ پوری طرح مائل ہو گئے۔ آپ نے اس دور میں جگہ جگہ کے سفر بھی کیے، اور ہر سفر جو ہے جب آپ اس کا حال پڑھتے ہیں، چاہے وہ عراق کا ہو، شام کا ہو، چاہے آپ کو فلسطین کے علاقے کا ہو، چاہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا ہو یا دوسرے علاقوں کا ہو، ہر سفر کی خوبی یہ ہے کہ وہ حصول علم کے لیے ہے، وہ روحانی تربیت کے لیے ہے، وہ ایک طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے، اور اس میں جو غالب ترین عنصر ہے وہ یاد الہی اور عشق رسول کا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہیں عثمان ہارونی، جو اصل میں ہارون ہے وہ، لیکن وہ عثمان ہارونی کے نام سے مشہور ہے، آپ ان کے حلقہ ارادت میں آ گئے، ان سے بیعت کر لی اور اپنے شیخ کی خدمت میں رہنے لگے، ان کے ساتھ بھی سفر کیے، اور جب آپ مدینہ منورہ میں گئے اب تو وہاں سے آپ کو ایک طرح سے ہدایت اور رہنمائی ملی کہ آپ ہندوستان کی طرف جائیں، اور اس طرح سے آپ افغانستان ہوتے ہوئے لاہور پہنچے، اور لاہور میں آپ نے جو داتا گنج بخش ہیں ان کے درگاہ میں پہنچ کر چلہ کشی کی۔ آپ نے خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت داتا گنج بخش کو ان لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور وہاں سے پھر آپ اجمیر آئے، اور اجمیر میں کو آپ نے اپنا مستقر بنا لیا، اور وہاں پر آپ رہ گئے۔ آپ کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن آپ اس سے گھبرائے نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آتے رہے، اور جو شر پسند تھے ان کا اپنی روحانی طاقت سے مقابلہ بھی کرتے رہے، اور بالآخر اس میں آپ کو غیر معمولی کامیابی نصرت خداوندی کے ذریعے ملی۔ خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہندوستان میں جو چشتی
صوفی سلسلہ ہے اس کی بنیاد رکھی، اس کا آغاز کیا۔ اور جو اس میں دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ آپ کا رشتہ زمین سے ہمیشہ جڑا رہا اور زمینی لوگوں سے ہمیشہ جڑا رہا۔ آپ نے لوگوں کے اندر کوئی فرق نہیں کیا، بلکہ آپ کی خانقاہ میں جو لوگ آتے تھے ان سے ان کا مذہب، ان کی ذات اور ان کا نام نہیں پوچھا جاتا تھا، بلکہ کھانے کو پوچھا جاتا تھا، ان کی ضرورت کے بارے میں معلوم کیا جاتا تھا، ان کی جو دکھ اور پریشانی تھی اس کے بارے میں جانا جاتا تھا، اور ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے پریشانیوں، مصائب اور مسائل جو تھے ان کے دور ہونے کے لیے آپ اللہ سے دعا بھی کرتے اور ضرورت ہوتی تو دنیاوی سفارش بھی کرتے۔ خواجہ صاحب کی ایک شخصیت کا پہلو بہت دلچسپ ہے، اس کو ہم سرسری طور پہ لے لیتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہمارے یہاں دریا کی طرح سے شفقت ہونی چاہیے، سورج کی طرح سے سخاوت ہونی چاہیے، اور زمین کی طرح سے عجز، انکساری اور ایک طرح سے اس خاکساری ہونی چاہیے۔ پانی آج بک رہا ہے، دنیا میں جنگ کے جو بادل مستقبل میں ہمیں منڈراتے نظر آتے ہیں وہ پانی کی بنیاد پہ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے اوزون کی پرت کو لے کر سورج جو ہے اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ زمین جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس پر ہم ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ ہمارے بوجھ کو سہار نہ سکے۔ تو آپ نے جو سبق دیا تھا ہمیں وہ یہی دیا تھا کہ تم دریا کی طرح سے شفقت تمہارے اندر ہو کہ تم سب کو سیراب کرو، سب کی پیاس بجھاؤ، سب کی ضرورتیں پوری کرو۔ آپ نے سورج کی سخاوت کو کہا جو سب کو روشنی بھی دیتا ہے، حرارت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی دیتا ہے، اور آپ نے زمین کے طرح سے کہا کہ خاکساری اور انکساری سے اور عجز سے کام لو، جس کو سب پامال کرتے ہیں لیکن وہ سب کا بوجھ خوشی خوشی اٹھاتی ہے۔ خواجہ صاحب کی تعلیمات جو ہیں ان میں ایک اور اہم پہلو جو ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار کی پختگی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور وہ سلسلہ جو ان سے شروع ہوا تھا آج تک جاری ہے۔ انہیں اللہ کے رسول نے ہدایت کی تھی کہ وہ ہندوستان جائیں، اور یہ ہندوستان وہ تھا جہاں سے کہ میر عرب کو خود ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں۔ تو ایک خاص ملک کا انتخاب جو اللہ کے رسول کو پسند تھا، اس کے لیے انہوں نے حضرت معین الدین چشتی کو چنا اور انہیں یہاں بھیجا۔ حضرت معین الدین چشتی علیہ رحمہ جو ہیں ان کے اگر آپ اقوال کو دیکھیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ غیر معمولی نوعیت کے ہیں۔ خوف خدا اور خدمت خلق کو آپ نے ترجیح دی، اور ایک بات جو بہت اہم ہے اور جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر تم وظائف میں مصروف ہو، ذکر اور اذکار میں لگے ہوئے ہو، ایسے وقت میں تمہارے پاس کوئی ملنے کے لیے آدمی آ جائے تو اپنے ذکر و اذکار کو اور اپنے اوراد و وظائف کو چھوڑ دو اور اس کے ساتھ بات کرو، اس سے رابطہ قائم کرو۔ یہ ایک بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ صرف عبادت ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں
اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں اور انسان کو نظر انداز کرتے ہیں یا اس کی ناقدری کرتے ہیں، یہ اس کے بارے میں ایک ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو غریب نواز ہیں، جو عطائے رسول ہیں، جو ہند الولی ہیں، جو ایک طرح سے چشتیہ سلسلے کے بانی اور امام ہیں، ان کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں ان کی درگاہ اکیلی ایسی درگاہ ہے جو کہ ہندوستان میں کی پارلیمنٹ کے ایک خصوصی ایکٹ سے گورن ہوتی ہے۔ اور یہ ایکٹ کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بقیہ ساری درگاہیں جو ہیں وہ وقف ایکٹ کے تحت آتی ہیں، لیکن اجمیر شریف کی درگاہ کا یہ اختصاص ہے، یہ امتیاز ہے کہ وہ ایک علیحدہ ایکٹ سے گورن ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ وہ ہندوستان میں اجمیر شریف کی واحد ایسی درگاہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک تو اجمیر شریف ہو گیا، اور دوسری بات جو ہے جہاں کوئی بھی سربراہ مملکت جنوبی ایشیا کا یا دنیا کے کسی حصے سے آتا ہے تو وہ اجمیر کی حاضری کو اپنے لیے سعادت جانتا ہے اور اپنے لیے شرف کا باعث مانتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی جو درگاہ ہے اس میں آپ نے لنگر کی جو روایت شروع کی وہ بعد میں ہر خانقاہ اور ہر درگاہ کا لازمی حصہ بن گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے جو تھے ان کی تو عرفان اور تصوف کے میدان میں تربیت کی ساتھ میں اپنی بیٹی کی بھی کی، اور بیٹی ایسی بڑی عارفہ تھیں، ایسی بڑی صوفی تھیں کہ غیر معمولی اہمیت کی حامل تھیں، اور بعد میں آپ نے انہیں اپنا ایک طرح خلیفہ بھی بنایا۔ تو حضرت خواجہ صاحب نے ہمیں جو جنسی تفریق ہمارے یہاں ہیں اس سے باز رکھا اور یہ بتایا کہ اللہ کو وہی عزیز ہے جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے اور بندوں کی خدمت کی زیادہ فکر کرتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلی، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز اور ان جیسے نہ جانے کتنے صوفیاء کے ذریعے اس چشتی تصوف کے سلسلے کو پورے جنوبی ایشیا میں پھیلا دیا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ ملک کی سرحدوں سے باہر بھی چلا گیا۔ ہندوستان کو اس بات پر جتنا فخر ہو، جتنا ناز ہو کہ ہندوستان چشتی صوفی سلسلے کی راجدھانی ہے اور اجمیر اس کا پائے تخت ہے، اور وہاں پر وہ سلطان الاولیاء رہتے ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ آپ ان سے اگر تعلق قائم کر لیں گے تو آپ کو دنیا اور دین دونوں میں ایک نجات کا تحفہ ملے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے ہمارے یہاں جو میں نے پہلے بھی بات کہی میں اسے پھر دہراتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے سفر بے انتہا کیے، اور سفر کو انہوں نے وسیلہ ظفر بنایا، مادیت کے لیے نہیں روحانیت کے لیے۔ انہوں نے وہ جہاں گئے انہوں نے حصول علم کیا، انہوں نے عرفان جو ہے اس کے سبق پڑھے، انہوں نے صوفیہ سے ان کی زندگی کے آداب، رکھ رکھاؤ
اور رہن سہن کو سیکھا۔ ان کی ایسے ایسے صوفیہ سے ملاقات ہوئی کہ جو تارک الدنیا تھے، لیکن خواجہ صاحب نے دنیا کو ترک نہیں کیا، بلکہ وہ دنیا میں لوگوں کی بھلائی کے لیے رہے۔ خواجہ صاحب کا جو پیغام تھا، وہ پیغام جو تھا اس کو کسی شاعر نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ حافظہ گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام با مسلمہ اللہ اللہ باب رحمن رام رام۔ خواجہ صاحب نے ایک بات جو اور کی وہ یہ کہ آپ نے برائی سے خود بھی اجتناب کیا اور لوگوں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین کی۔ آپ نے نفرت، حسد، اناد اور فساد سے پرہیز کیا، اور اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے ان کے مقابلے تشدد کے ہتھیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے اپنی حکمت و دانائی سے ان کے ہتھیاروں کو محبت، پیار کے ساتھ کند کر دیا، اور سماج کے اندر امن و سکون کے وہ نقیب بن گئے، وہ علامت بن گئے شانتی اور آشتی کی۔ جی، اور وہ جو اقبال نے بات کہی ہے وہ خواجہ صاحب کے حوالے سے بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے کہ شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہیں، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہیں۔ خواجہ صاحب نے ہندوستان کی سرزمین میں اسی پریت کا بوجھ بویا اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا، اور ہندوستان میں ایک ایسی مشترکہ گنگا جمنی تہذیب کو جنم دیا، فروغ دیا، آگے بڑھایا کہ ہندوستان جو ہے وہ سچ مچ جنت نشان بن گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز ہیں، لیکن امیروں سے اجتناب نہیں کرتے، چونکہ وہ وحدت الہ اور وحدت آدم کے قائل ہیں۔ وہ ایک طرح سے غریبوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بلا شبہ صحیح ہے، لیکن اگر ضرورت ہوتی ہے تو غریبوں کی مدد سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ ایسے واقعات تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں کہ جب انہوں نے غریبوں کے، مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کے، پریشان حال لوگوں کی سفارش دلی کے دربار میں بھی کی ہے اور کرائی ہے۔ یہ ان کی بڑی بات ہے جس سے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ جو ایک بات ہے وہ یہ کہ وہ مرکز سے، دہلی سلطنت کا مرکز تھا، لیکن وہ اجمیر میں تھے۔ اجمیر میں رہ کر انہوں نے جس طرح سے اپنے پیغام کو عام کیا وہ غیر معمولی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ان کے مرید ہیں، لیکن انہوں نے دونوں سے استفادہ کیا۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر اس تصوف اسلامی اور سکھ مت جو ہے اس کے درمیان میں ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ گرو گرنتھ صاحب میں ان کا کلام موجود ہے جو کہ سکھوں کے آستھا کا ایک اٹوٹ انگ ہے، اور وہیں سے چشتیہ سلسلے کی دو شاخیں ہوتی ہیں، ایک بابا علاء الدین صابر کلیری جو ہیں ان کے ذریعے چشتیہ صابریہ سلسلہ، اور دوسری طرف حضرت نظام الدین اولیاء جو سلطان جی کہلاتے ہیں، محبوب الہی ہیں، سلطان المشائخ ہیں، ان کے ذریعے چشتیہ نظامیہ سلسلہ۔ اور ان لوگوں نے جس سلسلے کو آگے بڑھایا، اس میں جس چیز کو وہ روا رکھا وہ غیر معمولی ہے۔ حضرت
خواجہ معین الدین چشتی کی تعلیمات ہی کا یہ نتیجہ تھا کہ بابا فرید الدین گنج شکر ہوں یا حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، انہوں نے ہمیں وہ سوچ اور فکر عطا کی اور سیکھ دی جو کہ ہمارے لیے انتہائی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ آج تشدد بھری دنیا میں، آج جبکہ ایک طرح سے انسان کا دشمن ہو رہا ہے، جانور محفوظ ہیں، انسان محفوظ نہیں ہیں، ایسے وقت میں حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا تھا کشندہ کشندہ بود، جو برداشت کر لیتا ہے وہ مار ڈالتا ہے جی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے صاف کہا کہ ہم کانٹے بچھانے والوں کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ کانٹوں سے راہ کو پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ صوفیہ کا یہی پیغام تھا اور یہی روش تھی جس نے ہندوستان میں لوگوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ذریعے گنگا جمنی تہذیب وجود میں آئی، ہماری مشترکہ ثقافت نے جنم لیا، تو یہ کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے خلفاء کو جو ایک طرح سے پیغام دیا تھا محبت کا، اسی کے نتیجے میں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں ان دو زبانوں کا جنم ہوا جنہیں آج دنیا ہندی اور اردو کے نام سے جانتی ہے، اور خواجہ امیر خسرو جس کے جنک تھے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وسنت کا تہوار جو کہ ہماری مشترکہ تہذیب کا تہوار ہے، وہ حضرت نظام الدین اولیاء نے شروع کیا تھا۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ لنگر کی جو روایت حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خانقاہ سے شروع ہوئی تھی، وہ آج ہر خانقاہ جو ہے اس کا حصہ بنی ہوئی ہے، ہر درگاہ کا حصہ بنی ہوئی ہے، جہاں پر کہ غریب جو ہیں ان کے لیے ایک طرح سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کا سادن جو ہے وہ جٹایا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا یہ فیضان تھا، اور اس فیضان کا معاملہ جو ہے یہ کہاں تک پھیلا ہے اس کو آپ گن نہیں سکتے۔ گلی گلی، کوچے کوچے، قریے قریے، صوبے صوبے، ملکوں ملکوں، یہ روایت اور یہ پرمپرا اور یہ تصوف اور عرفان کا نور جو ہے وہ پھیلا، اور اس کو پھیلانے کے لیے جو ایک شخصیت ذمہ دار ہے، جو اس کا بانی اور جنک ہے، وہ خواجہ خواجگان، عطائے رسول، خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی علیہ رحمہ ہیں۔ آئیے ہم ایک بار پھر اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہمارے صوفیہ نے جو محبت کا سبق دیا تھا، جو پیار کا سبق دیا تھا، اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا رشتہ قائم کریں۔